اچھا بیٹا، میں نے آپ کو نیکسٹ کلاس میں جو آپ کی پریویس کلاس تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا اجتماعیت کے بارے میں. اجتماعیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا. اجتماع ہو جانا یعنی مجتمع ہو جانا، جمع ہو جانا یعنی جمع ہو کر اجتماعی طور پر کوئی کام کرنا. اب اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. جیسے فرض کیجئے آپ کی کلاس ہے، آپ کی کلاس میں جو بچے ہیں وہ ایک اجتماعی کلاس ہے، یعنی تمام بچے جو اس کلاس میں شامل ہیں وہ اس کلاس کی جو ہے وہ حصہ ہیں. اچھا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اجتماعیت کا مقصد؟ میں آپ کو دوبارہ یہاں سے ریپیٹ نہیں کروں گی. اب آپ آ جائیے گا پیج نمبر 72 نکالیے اپنی اس میں سے بک میں کھولیے. اس میں آپ کو آیت بتائی گئی ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کا ترجمہ، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں اللہ کی رسی کا مطلب قرآن و حدیث ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تفرقے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعیت اپنے بکھرنے کے امکانات سے محفوظ رہے اور کمزور نہ پڑنے پائے. اسلامی اجتماعیت کو جوڑنے والی مشترکہ اور متفقہ چیز قرآن و حدیث ہیں. اس لہٰذا اس اجتماعیت میں سب فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اجتماعیت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے. قرآن میں جو کچھ بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کر کر دکھایا، ان تمام احکامات کو عملی شکل دے کر ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو سر انجام دینا ہے. اس کی ایک بالکل سمپل سی آپ کے پاس مثال نماز ہے. نماز کے بارے میں جب اللہ قرآن شریف میں نماز کا ذکر آیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زبانی طور پر بھی لوگوں کو بتایا اور اس کو عملی طور پر بھی ادا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز کے ارکان کو کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا چاہیے. اب اس کا پوائنٹ ہے آپ کا، اس اجتماعیت میں وطن، نسل، ذات، برادری یا زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر بڑائی جتانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور کسی ایسی چیز پر جمع ہونے کو جاہلیت قرار دیا ہے. ایک جذباتی موقع پر جب انصار اور مہاجرین کے ذہن میں وقتی طور پر وطن کی بنیاد پر بٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضگی سے فرمایا، جس نے جاہلیت کی پکار پر لوگوں کو بلایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو. اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اجتماعیت جو ہے وہ کسی بنیاد پر نہیں ہوتی، مطلب اس کے لیے آپ کی وطن کا، آپ کی نسل کا، آپ کی ذات، برادری یا زبان کا جو ہے وہ ہونا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کہیں پر بھی جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک اجتماع کہلاتا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ جب انصار اور مہاجرین کو جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا انصار کا اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا، تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ چیز تھوڑی وقتی طور پر یہ آئی کہ یہ تو ہماری چیزوں کو بانٹا جا رہا ہے، ہماری چیزوں میں حصہ دار بنایا جا رہا ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سوچ کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں کیا کہا کہ یہ جو ہے غلط سوچ ہے آپ کی. یہ بچی کو دیکھنا کیا کر رہی ہے، آپ کی سوچ بالکل غلط ہے یہ جو ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو کیا ہے، چاہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہے اور وہ اپنی نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے اور خود کو مسلمان سمجھتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو اپنا بھائی نہیں مانتا یا اس کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کو مسلمان سمجھنا بیکار ہے. اب یہاں دیکھیے اس سے نیچے، یہاں حق بات ہے اسلام کی بات کے علاوہ کسی چیز پر جمع ہونا جاہلیت قرار دیا گیا ہے. مطلب کہ ایک آپ کا جو ہے مرکز ہوتا ہے، کسی چیز کا مرکز ہوتا ہے. اب اس کے لیے آپ کو اجتماع کرنا پڑتا ہے کس چیز کے لیے؟ حق، سچائی اور اسلام کی اشاعت کے لیے. جیسے پرانے زمانے کا دستور تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اسلام کی اشاعت کرتے تھے، اسلام کا پرچار کیا کرتے تھے، تو لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ انہیں آگے جا کر ان
ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے پھیلانا ہے، کس طریقے سے ان کو اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، دین کی بنیاد کے بارے میں بتانا ہے، دین کے اہم ستونوں کے بارے میں بتانا ہے، یعنی دین کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کرنی تھی۔ تو اس کے لیے پہلے لوگ جو تھے اجتماعی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا کرتے تھے، رسول ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے، اور پھر وہ مختلف شہروں اور مختلف جگہوں پر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کی اشاعت کیا کرتے تھے، یعنی دین کی تبلیغ کیا کرتے، دین کی کو پھیلانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جڑنے اور قریب رہنے کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ بعد جماعت نماز میں حکم ہوا ہے کہ کندھوں سے کندھے جوڑ کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو، ورنہ تمہاری صفوں میں شیطان آ جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وادی پر دباؤ ڈالا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے دور دور خیمے ڈال لیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس طرح مختلف گھاٹیوں اور میدانوں میں منتشر ہونا صرف شیطان کی وجہ سے ہے۔ اب کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اجتماعیت، ہم بنیادی طور پر اگر ہم انفرادی طور پر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے گھر میں بھی ادا کر لیتے ہیں، یا اگر ہماری نماز مسجد میں جانے میں ہمیں دیر ہو جاتی ہے تو ہم جب پہنچتے ہیں تو جو ہے نماز جماعت ختم ہو چکی ہے تو ہمیں نماز میں تھوڑی سی غفلت ہماری طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اجتماعی طور پر وقت سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور نماز شروع ہونے سے پہلے ہمارا جو ہے وہ مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اجتماعی طور پر نماز کو با جماعت ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں کہ اپنے کندھوں کو کندھوں سے جوڑو اور اپنے پیروں کو ملا کر رکھو، کیونکہ اگر ذرا سا بھی خلا آ جاتا ہے، ذرا سی بھی صف میں جگہ یا گنجائش ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو تو موقع چاہیے مسلمانوں کو بہکانے کا، انسانوں کو بہکانے کا، تو وہ اس معمولی سی جگہ پر بھی آ کر اپنا ڈیرا جما لیتا ہے اور پھر نماز میں لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان نماز کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں پر اپنے خیمے وغیرہ لگائے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں نے اکٹھے ایک جگہ خیمے لگانے کی بجائے دور دور وقفے سے اپنے خیمے لگائے، تو جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر غصہ بھی کیا اور ان کو اس بات کے بارے میں سمجھایا کہ یہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تمہارے درمیان تفرقہ بڑھ جائے گا، اور یہ تفرقہ کون بڑھائے گا تمہارے درمیان؟ یہ تفرقہ بڑھانے والا شیطان ہے، وہ تمہیں بہکائے گا اور ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ اس اجتماعیت میں ذمہ داری کے مناصب پر فائز ہونے والے افراد کو خصوصیت کو طے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہاں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ذمہ داری کے مناصب، مذہبی پیشوائیاں اور حکمرانی کے مرتبے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو متعلقہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور ایسے افراد ہرگز نہ دیے جائیں جو نااہل، کم ظرف اور بد دیانت ہوں۔ اس اجتماعیت کا نظام چلانے والوں کے لیے اہم معاملات طے کرنے کے لیے مشاورت کا حکم دیا گیا ہے، اور آپس میں مشورہ کرتے رہو۔ اب دیکھیں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو احکامات تھے، یہ جو کام تھے، جو یہ ذمہ داریاں تھیں، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ جو اس کام کو بہت بخوبی انجام دے سکتے تھے، یعنی ان کے اندر اس کام کی اشاعت کے، اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان تمام کاموں کو صحیح طریقے سے بالکل انجام دے سکتے تھے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داریاں نہ دو جو کہ اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہیں، یعنی وہ نااہل ہیں، وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے، وہ بددیانت ہیں، یعنی اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت میں وہ خیانت کرتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں یا اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ کام دیکھو، علم کی، اس کی اسلام کی اشاعت کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک امانت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کی امانت ہے۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ان کے مطابق بالکل نہیں بتائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے بددیانتی کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو یہ کام کرنا ہے، حکمرانی معاملات کو طے کرنا ہے، تو آپس میں آپ انفرادی طور پر ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ جو لوگ آپ
آپ کے ساتھ شامل ہیں، جن اور لوگوں کو بھی یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان سے آپ کو آپس میں صلاح مشورہ کرنا چاہیے کہ آیا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ اس کو حل نہیں کر پا رہے، وہ آپ سے اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، تو آپ کو کوئی دوسرا شخص ایسا مشورہ دے سکتا ہے، ایسی رائے دے سکتا ہے جس سے آپ کا وہ مسئلہ بآسانی اور بخوبی حل ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے، اجتماعیت کے کاموں کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپس میں صلاح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت فرد واحد کی مرضی کے بجائے شورائی یعنی باہمی مشورے سے کرنے کی بنیاد ڈالے گی۔ اب کیا ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ جب انفرادی حکومت نہیں تھی، بلکہ تمام حکومت جو تھی، حکومتی فرائض جو تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ صلاح مشورے کے ساتھ اپنے انجام دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ایک بنیادی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس اجتماعیت میں حاکم اور رعایا کے تعلق کو اس طرح واضح کیا گیا: اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی۔ اب کیا بتایا گیا ہے کہ جب اجتماعیت کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے جس طریقے سے بھی اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ کو خود چاہیے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے احکامات کو مانیں، اور پھر جب آپ حکمران بنتے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیمات دیتے ہیں، تبھی لوگ آپ کی بھی باتوں کو سنیں گے، آپ کی ہی باتوں کو مانیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ خود اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہیں، آپ ان کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے ہیں، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اگر کسی حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس حکمران کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت کا پابند ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی۔ لیکن یہاں امیر سے کیا مراد ہے؟ امیر کوئی مالدار شخص نہیں، امیر یعنی آپ کا وہ حکمران جو آپ کا حاکم ہے، جو آپ کو معلومات دے رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، دین کی اشاعت، دین کی کا پھیلاؤ جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو آیا ہم نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دیا، اور اگر ہم اس میں کچھ بھی کوتاہی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرض سے بددیانتی کرتے ہیں۔ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، ظاہر کرتا ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے، اور اس پر عمل کرنا اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا باعث ہے۔ البتہ یہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے، منکر میں نہیں ہوتی، یعنی ان کاموں میں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی روح سے درست ہوں، اور ان کاموں میں نہیں ہوتی جو اس کی روح سے خالی ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا حکمران جو ہے وہ آپ کو کس چیز کے حساب سے اپنے احکامات بتاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کو وہ آگے فارورڈ کرتا ہے، وہ آگے پھیلاتا ہے۔ تو اگر وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سچائی ہوتی ہے، جن میں بھلائی ہوتی ہے، جن میں فلاح ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کا برا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور ان کو نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ رعایا کے حقوق کا تحفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی معاملے میں ذمہ دار بنا پھر اس میں خیانت کی تو وہ آگ میں جائے گا۔ اس اجتماعیت کی شکل کو پوری طرح برقرار رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہے: جماعتی زندگی کا، سما کا، اطاعت کا، ہجرت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حاکم بنایا گیا ہے اور وہ کسی معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے تو وہ آگ میں جائیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کن 5 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے؟ جماعتی زندگی گزارنے کا، سماعت کا یعنی سننے کا، اطاعت کا یعنی اس کو عمل کرنے کا، ہجرت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی جماعت میں شمولیت اختیار کرے اور اس کے امیر کی بات سنے، اس کی اطاعت کرے، اس جماعت سے جڑنے کے لیے ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرے، اور اس کی حفاظت کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اجتماعیت سے علیحدہ ہونے والے افراد کو انفرادی عبادت کرنے کے باوجود یہ وعید سنائی گئی ہے: جو کوئی مسلمانوں کے امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر رہے اور اسی حال میں مر جائے،
اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. مطلب اجتماعیت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. انفرادی عبادت ایک الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں رہتے ہیں اور آپ کے قریب نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں آپ پر جا کر آپ اجتماعی طور پر نماز کو ادا کر سکیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے گھر کے نزدیک مسجد بھی ہے اور اس کے باوجود آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے ہی نقصان دہ. اس کے پھر آپ کا ثواب تو ملے گا لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اسلامی اجتماعیت تاریخ کے آئینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اجتماعیت کی بنیاد مدینے کی بستی میں رکھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکی تھی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا ہے جیسے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی تھی. انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا اور مدینے میں ایک چھوٹی سی اجتماعیت کی آبادی بن گئی تھی. جب خلفۂ راشدین کا دور آیا تو یہ دنیا کی وسیع ترین سلطنت بن گئی جو 3 بڑے بر اعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے علاقوں پر مشتمل تھی. اس سلطنت میں وقت کے ساتھ ساتھ جو وسعت پیدا ہوئی اس کی وجہ سے یورپی، ترکی، افریقی، ایرانی، ساسانی اور دیگر نسلوں کے لوگ اس اجتماعیت کا حصہ بننے کے بعد اپنی قومی شناخت بھول کر خالص اسلامی شناخت اختیار کرتے گئے. اب کیا ہوا کہ جب خلفۂ راشدین کا دور آیا تو وہاں پر یہ جو تھی سلطنت جو تھی مدینے کی وہ کیا ہوا، وہ بہت بڑی سلطنت بن گئی اور بڑے بڑے بر اعظموں میں پھیل گئی. اور وہاں پر رہنے والے لوگ جو تھے ان کے اندر لسانی طور پر یا انفرادی طور پر جو کچھ بھی ان کا مذہب تھا، جو بھی ان کا ملک تھا، اس سے ہٹ کر ان کے اندر جو تھا وہ کیا ہوتا چلا گیا، وہ اپنی شناخت کو بھول گئے اور اپنی قومی شناخت کو نظر انداز کر کے انہوں نے اسلامی شناخت کو اختیار کر لیا. خلفۂ راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ کا دور آیا. امت مسلمہ کی اجتماعیت اپنی بنیادی صفات کی بنا پر تقریباً 300 سال تک یکجا، متحد اور مضبوطی سے قائم رہی. اگرچہ سلطنت کے حکمران میں کچھ نہ کچھ بگاڑ وقت کے ساتھ ساتھ آ چکا تھا لیکن عوام الناس میں اسلامی اقدار، علماء کرام کی قابل قدر محنتوں اور اسلامی مملکت میں اسلامی قانون کے برقرار رہنے سے امت بھی ایک مضبوط گروہ کی حیثیت سے دنیا میں موجود رہی. لیکن جب حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی سوچوں میں بھی تبدیلی ہوئی، اسلامی اقدار کے بجائے غیر اسلامی شعار دل کو لبھانے لگے تو زندگی کا صحیح مقصد بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب کیا ہو کہ امت مسلمہ کی جو تھی یہ بنیادی صفات تقریباً 300 سال تک یہ لوگ اس چیز پر یکجا رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اگر حکمران بدلتے چلے گئے، نئے نئے حکمران آتے رہے اور کسی حکمران کے اندر جو تھا کچھ بگاڑ آیا، یعنی وہ کچھ تھوڑا سا جو تھا وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اس طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا تھا جس طریقے سے اسے سر انجام دینا چاہیے تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بھی، اس کی عوام نے بھی ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنے لگی. جب حکمران کی سوچ بدلی تو اس نے اپنی سوچ کو لوگوں میں منتقل کیا اور لوگوں کی سوچ بھی جو تھی وہ بدلنے لگی اور مختلف اچھی چیزوں کے علاوہ کچھ برائیاں جو تھیں وہ بھی ان کے چیزوں کو، ان کے لوگوں دلوں کو لبھانے لگیں. جس مقصد کی بنیاد پر یہ اجتماعیت قائم ہوئی تھی اس مقصد کے پس منظر میں جاتے ہی ہر طرح کا بگاڑ امت کو کھوکھلا کرنے لگا. وہ بنیاد دیکھیں وہ کیا مقصد تھا اجتماعیت کا کہ لوگ ایک مرکز پر جمع رہیں، ایک طریقے سے کام کریں، اپنے تمام فیصلے اجتماعی طور پر کریں اور اجتماعی طور پر جو تو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ ختم ہونے لگا تو کیا ہوا کہ امت کے اندر کھوکھلا پن آنے لگا، امت جو تھی وہ بگڑنے لگی. جاہلیت کی سوچ نے جب ذہنوں میں جگہ بنا لی تو پھر مختلف قوموں کو اکٹھا رہنا ممکن نہ رہا اور اس بڑی سلطنت کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. اب کیا جب سوچ بدل گئی تو ذہنوں میں مختلف قسم کی باتیں آنے لگیں. اور آپ یہ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب انسان برائی کو جو ہے وہ جلدی پک کرتا ہے بنسبت اچھائی کے، یعنی برائی کو جلدی اختیار کرتا ہے اچھائی کی نسبت، تو کیا ہوا کہ جب ان کی سوچیں بدلنے لگیں تو انہوں نے کچھ ایسی باتوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا جو کہ بری تھیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا اکٹھا رہنا جو یعنی ان کی اجتماعیت جو تھی وہ ٹوٹنے لگی اور لوگ جو تھے وہ اتنی بڑی سلطنت میں جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. بہت سے ممالک کے الگ ہونے سے اسلامی سلطنت کا رقبہ سکڑ کر 1/3 رہ گیا، جبکہ یہ حکومت جو تھی اتنی بڑی تھی. جب یہ حکومت جو تھی اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی تو اس کا حدود اربع جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر آخری ضرب اس وقت پڑی جب اندرونی خلفشار
اور بیرونی سازشوں سے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور نہ صرف عرب اور ترک الگ ہوئے بلکہ عربوں کی بھی مغرب کی اسلام دشمنی نے 12 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ امت مسلمہ کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا واحد سبب ان کی اسلام سے دوری تھی، جس سے ان میں قومیت کا جاہلانہ جذبہ ابھر آیا اور جس نے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا۔ جس امت کے لیے فرمایا گیا کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔ اس امت واحدہ کا نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ گیا، البتہ اس کی جگہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک کا قیام عمل میں آیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ یہ امت مسلمہ جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اور کیا ہوا اس کا جو ہے نتیجہ کیا ہوا کہ اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی ایک دوسرے کے خلاف لوگ سازشیں کرنے لگے، اور کیا ہوا کہ خلافت عثمانیہ جو تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور عرب اور ترک یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور عرب کے لوگ جو تھے ان کی بھی ایک بڑی سلطنت جو تھی وہ ختم ہونے کے بعد الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اس اجتماعیت کو ٹوٹنے کا سب سے واحد مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ واحد غلطی جو تھی وہ کیا تھی؟ اسلام سے دوری تھی۔ لوگ جو تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا تھا، اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کرنا ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب شیرازہ بکھر گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان لوگوں کو مخاطب کیا اور ان لوگوں کو کیا کہا کہ تم میری ہی امت ہو اور میں ہی تمہارا رب ہوں اور تمہیں میری ہی بندگی کرنی چاہیے۔ اب آپ کا ہیڈنگ ہے موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دے کر اسے دنیا میں اسلام غالب کرنے کا کام سونپا تھا، مگر آج امت مسلمہ اپنا یہ فرض بھول کر بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے سوچنے کے بجائے مصری، عراقی، پاکستانی اور ایرانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ اسلامی آبادی کا بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے اس فریضے کی ادائیگی اب اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، تاکہ مسلمان دوبارہ اپنے دین کی جانب رجوع کریں اور امت مسلمہ پھر ایک واحد امت بن سکے۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہترین امت قرار دیا ہے، سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرار دیا ہے، کیونکہ اس امت نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی اشاعت کی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ اپنے فریضے سے غافل ہو گئے، اپنے کام سے بری الذمہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ کام وہ سر انجام نہیں دے پا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ بجائے ایک مسلمان سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بجائے سب کی نے اپنی اپنی الگ شناخت بنا لی، وہ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پہچاننے لگے، کوئی ایرانی ہو گیا، کوئی مصری، کوئی عراقی، کوئی پاکستانی، اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے وہ اور ان حالات کا کیا تھا؟ ان حالات میں جو تھے وہ اکثریت جو تھی وہ ایک بڑا حصہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف تھے۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے اور اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس چیز کی ضرورت تھی کہ دوبارہ سے مسلمان ایک امت بن جائیں کہ وہ امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کی شناخت کریں، اچھے کاموں کے بارے میں بتائیں، اور ونہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے باز رہیں۔ جب لوگوں نے اس چیز کو اپنا شعار بنا لیا، اس چیز کو اختیار کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ سے پھر ایک واحد اور مسلم امت بن جائیں گے۔ دین اسلام جو سچا دین ہے اسے اپنے آپ تک محدود رکھنے کے بجائے دوسرے مذاہب کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض اجتماعی طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فرض کو سمجھنے والے افراد مل کر ایک جماعت بنائیں اور اجتماعی شکل میں اس فرض کو انجام دیں۔ یہ اجتماعیت بھی انہی بنیادی اصولوں پر بنے گی جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی جماعت تشکیل دی۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور گروہ اس فرض کو سر انجام دینے میں سرگرم ہیں۔ ان جماعتوں کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام کو غالب کرنا۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ تمام جماعتیں اپنے جزوی اختلافات کو چھوڑ کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھی ہوں گی اور یہ امت پھر یکجا ہو جائے گی۔ جب تک امت مسلمہ نہیں بنتی، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والی کسی بھی اجتماعیت کا حصہ بن کر اس جدوجہد میں شریک ہو۔ اب کیا بتا رہے ہیں؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو دین اسلام سچا دین ہے اس کو جو ہے وہ اپنے آپ تک محدود رکھنے کے بجائے کیا کام ہے ہمارا کہ ہم اس کو دوسرے مذاہب میں بھی پھیلائیں. اور یہ کام ہم کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ یہ کام ہم اس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں کہ ہم اس کام کو اجتماعی طور پر کریں، یعنی مل جل کر کریں. اور اگر جب ہم اس کام کو مل جل کر کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین اسلام ایک مرتبہ پھر تمام دینوں پر غالب آ جائے گا، اور یہ تمام امتیں جو بکھر چکی ہیں، جن کا شیرازہ بکھر چکا ہے، وہ تمام کی تمام امتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک مسلم امت بن جائیں گی. اور اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی جماعت میں شریک ہونے کے لیے، کسی جماعت کا حصہ بننے کے لیے بننے کی ضرورت پڑے تو آپ کو چاہیے کہ اس جماعت کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دیں. اب ہیڈنگ ہے آپ کی اجتماعیت کے فوائد. اجتماعیت اختیار کرنا ہر مسلمان پر ایک ایسا فریضہ ہے جو اس کے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، مگر اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس اجتماعیت سے بہت سے فوائد ہیں. ایمان کی حفاظت. اسلام کی نظر میں ایک مسلمان کا بہترین سرمایہ اس کا ایمان ہی ہے. اس کی حفاظت کا بہترین اہتمام اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی شکل میں کر دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھوٹ کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور رہتا ہے. اسلام کی اجتماعیت کا کیا مقصد ہے کہ اسلامی اجتماعیت ایسا فریضہ ہے جس کو تکمیل دینے کے لیے ہمیں اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے فوائد کو بھی پتہ چلنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت. دیکھیں ایمان جو ہے وہ ایک ہمارا ٹوٹل تمام زندگی کا سرمایہ ہے. اگر ہم چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تو کیا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان تمام چیزوں پر اپنی ایمان کو پختہ رکھو اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب رکھو، کیونکہ اکیلے آدمی کو شیطان جو ہوتا ہے اکیلے آدمی کے اوپر جلدی غالب آ جاتا ہے اور وہ اس کو بہکانے میں اس کی جو ہے وہ چوک نہیں کرتا. مکمل اسلام پر ایمان. اسلام اجتماعیت کا دین ہے اور ایک اسلامی اجتماعیت کے بغیر اسلام کی کچھ احکام پر تو عمل کیا جا سکتا ہے مگر پورے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں. مثلا شراب اور منشیات کے استعمال کی سزا اسلامی سزا یا کسی اور اخلاقی جرم کی شرعی سزا دینا اس وقت ممکن ہوگا جب ایک اسلامی اجتماعیت موجود ہوگی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے بغیر اسلام نہیں. اب کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں، یعنی ہمیں